حزب اللہ نے اپنے نئے جانشین کا اعلان کر دیا۔ نعیم قاسم حزب اللہ کے نئے سربراہ منتخب۔ حزب اللہ نے بتایا کہ اس نے نعیم قاسم کو اپنے مرحوم سربراہ حسن نصر اللہ کے اسرائیلی حملے میں مارے جانے کے بعد ان کا جانشین منتخب کر لیا ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے منگل کو جاری ایک بیان میں بتایا گیا کہ اس کے شورا کونسل نے پہلے موجود نظام کے تحت نعیم قاسم کا انتخاب کیا ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیلی حملے میں اپنے سربراہ حسن نصر اللہ کی موت کی تصدیق کی تھی۔ حسن نصر اللہ کے بعد 23 اکتوبر کو اسرائیل نے حسن نصر اللہ کے بعد ان کے ممکنہ جانشین ہاشم صفی الدین کو بھی ایک حملے میں قتل کرنے کی تصدیق کی تھی۔ حزب اللہ کے نئے جانشین نعیم قاسم کون ہیں؟ 69 سالہ نعیم قاسم کو عام طور پر جنگجو سے زیادہ دانشور کی حیثیت سے جانا جاتا ہے اور وہ 1 درجن سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں، جن میں حزب اللہ دا اسٹوری فرام ودن شامل ہے، جس کے متعدد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے حزب اللہ کی تاریخ، تشکیل اور ارتقاء پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ نعیم قاسم اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حزب اللہ کی فکری اور نظریاتی سمت متعین کرنے اور اس تنظیم کے سیاسی امور میں پالیسی سازی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ وہ اس تنظیم کے سربراہ بننے سے پہلے ڈپٹی سیکرٹری جنرل کے عہدے پر کام کر رہے تھے۔ نعیم قاسم ان افراد میں شامل ہیں جنہوں نے حزب اللہ کی بنیاد رکھی اور ان کے شمار عباس الموسی، حسن نصر اللہ، سبیع طفیلی، ابراہیم امین السید اور محمد یزبیک جیسے لوگوں کی صف میں ہوتا ہے۔ نعیم قاسم کی سیاست میں دلچسپی کا آغاز 1970 کی دہائی سے ہوا، جب انہوں نے 1975 موصل صدر کی عمل تحریک میں شمولیت اختیار کی۔ اس تنظیم کے بعض افراد نے بعد میں حزب اللہ کی بنیاد رکھی۔ اپنی آپ بیتی میں نعیم قاسم نے لکھا ہے کہ انہوں نے بے گھر ہونے والے افراد کی تحریک کے آغاز میں موصل صدر کی مدد کی تھی۔ نعیم قاسم کو عربی کے علاوہ فرانسیسی زبان میں بھی عبور حاصل ہے۔ counterextremism.com نامی ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے 1974 میں لبنانی یونیورسٹی سے کیمسٹری میں گریجویشن کی، جبکہ ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہے۔ 1989 میں حزب اللہ میں شامل ہونے کے بعد نعیم قاسم کو پہلی بار حزب اللہ میں 1991 میں ڈپٹی سیکرٹری جنرل کے عہدے پر منتخب کیا گیا تھا۔ اس دور میں حزب اللہ کے سربراہ عباس الموسی ہوتے تھے۔ فروری 1992 میں موسوی کے جان سے جانے کے بعد وہ حسن نصر اللہ کے ماتحت کام کرتے رہے۔ ڈپٹی سیکرٹری جنرل کے علاوہ حزب اللہ کی شورا کونسل کے رکن بھی رہے، جبکہ اس کے پارلیمانی اور سرکاری امور کی نگرانی بھی کرتے رہے۔ نعیم قاسم درجنوں کتابوں کے مصنف بھی ہیں، جن میں سیاست اور مذہب دونوں موضوعات پر کتب شامل ہیں۔ نعیم قاسم جب پیدا ہوئے تو ان کے والد بیروت میں ٹیکسی چلاتے تھے۔ نعیم قاسم نے لکھا ہے کہ ان کے والد صبح 6 بجے اپنے کام کا آغاز کرتے اور رات 8 بجے تک گاڑی چلاتے رہتے، تاکہ کم عمر قاسم، ان کے 3 بھائیوں اور 1 بہن کا خرچہ پورا کیا جا سکے۔ قاسم کے والد ان پڑھ تھے، لیکن انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان کا بیٹا معیاری تعلیم حاصل کرے تاکہ وہ اپنے والد کے بچپن میں حاصل نہ ہونے والی تعلیم کی کمی کو پورا کر سکے۔ اسکول میں قاسم نے فرانسیسی اور کیمسٹری جیسے مضامین میں عمدہ کارکردگی دکھائی۔ نوجوان قاسم نے بعد میں ریاستی لبنان یونیورسٹی کے شعبہ تعلیم میں تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں جنوبی لبنان کی تعمیر و ترقی کے لیے اربوں ڈالر کی پیشکش ہوئی، جس کے بدلے میں ہمیں ہتھیار ڈالنے اور مزاحمت کو چھوڑنے کے لیے کہا گیا، لیکن ہم نے ان کو بتا دیا کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں اور نتائج کے پرواہ کیے بغیر مزاحمت جاری رکھیں گے۔